السلام علیکم دوستو، اس قصے کے آغاز میں عثمان اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھا رہا تھا۔ اتنے میں وہاں پر بحران آ جاتا ہے اور کہتا ہے حضور، سپاہیوں کی طرف سے خبر آئی ہے، وہ پہنچ گئے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تو ہمیں بھی عین وقت پر ضرب لگانی چاہیے، ہم جلدی سے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں الجھجک زخمی حالت میں اخ تیمور کو پکار رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اخ تیمور اور بالا خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ الجھجک کو تلاش کر رہے تھے۔ بالا کہہ رہی تھی سپاہیوں ہر طرف تلاش کرو۔ اخ تیمور کہتا ہے ہم تمہیں ڈھونڈ لیں گے الجھجک۔ پھر بیگن کہتی ہے میری بیٹی زندہ ہے اور ایک ماں ہی یہ چیز محسوس کر سکتی ہے۔ دوسری طرف بوندر کہہ رہا تھا امیر اور ہوشیار تاجر اچھی چیز وقت پر خریدتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جسے پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا ہے، اور یہ ہے ہمارا عزم۔ یہ کہہ کر وہ ترحان کی گردن میں رسی ڈالنے لگتا ہے تو ترحان اسے روکتے ہوئے کہتا ہے ترک کبھی غلام نہیں بنتے ہیں۔ بوندر کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ ترک کبھی غلام نہیں بنتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کرنا ہوگا، یہی تو ہمارا کھیل ہے۔ پھر وہ ترحان کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالتے ہوئے کہتا ہے پہلے ہم غلام بنیں گے اور اس کے بعد ان کے سر کاٹیں گے۔ اتنے میں آئیگت کہتا ہے بوندر صاحب، آپ نے مجھے چور کیوں بنایا؟ کیا کوئی اور پیشہ نہیں تھا؟ بوندر کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا بھی ہے کہ یہ ایک کھیل ہے، پہلے تم بازار میں مجھے لوٹو گے، پھر میں ترحان کو پکڑنے کے لیے تمہارے پیچھے بھیجوں گا۔ پوری دنیا اس بہادر کی طاقت اور اہمیت دیکھ لے گی، اور پھر دو تاجر اسے خریدنے کے لیے ہمارے پیچھے آئیں گے، اور اس کے بعد ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ کیا عثمان صاحب نے ہمیں یہی کام نہیں سونپا ہے؟ آئیگت ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ بوندر کہتا ہے تو شاباش، اپنے کام پر لگ جاؤ۔ جس کے بعد وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ بازار میں پہنچ جاتے ہیں۔ بوندر کہہ رہا تھا ایک اچھے تاجر کو اچھی چیز خریدنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ سامان کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ اسی دوران آئیگت بوندر کا سامان چرا کر بھاگ جاتا ہے تو بوندر ترحان سے کہتا ہے جا کر اس کو پکڑو۔ یہ سن کر ترحان اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ پھر بوندر کہہ رہا تھا اے میرے رب، ہماری مدد فرما۔ اتنے میں ترحان آئیگت کو پکڑ کر وہاں پر لے آتا ہے، جسے دیکھ کر بوندر بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے خداوند تمہارے سارے گناہ معاف کرے۔ پھر ترحان آئیگت کو مارنے لگتا ہے تو بوندر کہتا ہے چھوڑ دو اس کو۔ یہ سن کر ترحان اسے رہا کر دیتا ہے اور آئیگت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ترحان بوندر کو اس کا سامان واپس کر دیتا ہے۔ بوندر کہتا ہے میں تمہیں کبھی بھی نہیں بیچتا، تم میرے ایک اچھے دوست ہو، لیکن میری مجبوری ہے۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ترحان کہہ رہا تھا ہمارے پیچھے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ بوندر کہتا ہے آئیں گے، گرتے ہوئے شکاری کے پیچھے کوئی بھی نہیں لگتا ہے، وہ ہر طرف سے آئیں گے۔ اتنے میں بازنطینی سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ پھر بوندر کہتا ہے تاجروں کا نہیں بلکہ سپاہیوں کا خون بہائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ کچھ سپاہیوں کو گرا دیتے ہیں۔ اتنے میں مزید سپاہی وہاں پر آنے لگتے ہیں تو یہ دیکھ کر بوندر اور ترحان وغیرہ بھاگنے لگتے ہیں اور سپاہی بھی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب جنگل میں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ دوسری طرف الجھجک زخمی حالت میں جنگل میں موجود تھی اور کہہ رہی تھی بابا کیا آپ آئے ہیں؟ ادھر اخ تیمور آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا والدہ ایسے نہیں ہوگا، اس طرح تو اندھیرا چھا جائے گا۔ بالا کہتی ہے یہ مایوسی کا وقت نہیں ہے، ہم الجھجک کو صحیح سلامت ڈھونڈ لیں گے، اب ہر طرف پھیل جائیں، آپ لوگ اس طرف اور ہم اس طرف۔ جس کے بعد وہ سب پھیل جاتے ہیں اور الجھجک کو تلاش کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف الجھجک اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکی۔ تھوڑی دیر بعد اخ تیمور الجھجک کے کافی قریب پہنچ جاتا ہے اور زور زور سے الجھجک کو پکارنے لگتا ہے۔ الجھجک اخ تیمور کی آواز سنتی ہے تو وہ اخ تیمور کو پکارنے لگتی ہے۔
یہ سنتے ہی آق تیمور کی نظر الججک پر پڑتی ہے اور وہ فوراً الججک کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو الججک؟ الججک کہتی ہے ہمارا بچہ آق تیمور۔ الججک کے پیٹ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آق تیمور زور زور سے کمرال ابدال کو پکارنے لگتا ہے۔ اتنے میں کمرال ابدال وہاں پر آ جاتا ہے اور پھر باقی سب لوگ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ کمرال ابدال کہتا ہے یہ ٹھیک ہیں لیکن ہمیں یہ شہر جانا ہوگا۔ پھر بالا کہتی ہے سپاہیوں فوراً گھوڑا لے کے آؤ۔ یہ سن کر سپاہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آق تیمور الججک کو اٹھا لیتا ہے اور وہ روانہ ہو جاتے ہیں اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔